مگر حرف دعا یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، ہم نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، کیسے بھر آئیں سر شام کسی کی آنکھیں، کیسے تھرائے ستاروں کی ضیا یاد نہیں، صرف دھندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے، کب ہوا کون ہوا مجھ سے خفا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ساغر صدیقی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ 1928 میں امبالہ میں محمد اختر نامی ایک بچہ پیدا ہوا جسے نہ ماں کی آغوش نصیب ہو سکی، نہ باپ کی شفقت، نہ کوئی ناز اٹھانے والی بہن تھی، نہ ساتھ نبھانے والا بھائی، اور نہ ہی زندگی کی راہ کا کوئی ہمسفر۔ تنہائی اور صرف تنہائی تھی، تنہائی اور غربت سے بھری زندگی جس کا بوجھ اس بچے کے نازک کندھوں پر رکھ دیا گیا۔ سہارنپور اور امبالہ کی گلیوں میں اس کا بچپن گزرا۔ استاد حبیب حسن کا ساتھ نصیب ہوا، جن کی رفاقت نے اس بچے کو قلم اور کاغذ سے روشناس کروایا اور شعر کہنے کا ہنر نصیب کیا۔ روزی روٹی کی تلاش اسے امرتسر لے گئی۔ بچے نے ساغر صدیقی کے نام سے شاعری کا آغاز کیا۔ ساغر نے شعر کہنے کی ابتدا 8 سال کی عمر سے شروع کی، لیکن تقریباً 16 سال کی عمر سے آپ نے مشاعروں میں باقاعدہ شرکت کا آغاز کیا۔ کم عمری میں جلندھر، لدھیانہ اور گرداسپور کے مشاعروں کو رونق بخشی۔ آپ کے ترنم سے شعر پڑھنے کی ادا نے بہت جلد آپ کو مقبول بنا دیا۔ ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں، ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں، ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں، جی میں آتا ہے الٹنے ان کے چہرے سے نقاب، حوصلہ کرتے ہیں لیکن حوصلہ ہوتا نہیں، شمع جس کی آبرو پہ جان دے دے جھوم کر، وہ پتنگا جل تو جاتا ہے فنا ہوتا نہیں، اب تو مدت سے راہ و رسم نظارہ بند ہے، اب تو ان کا طور پر بھی سامنا ہوتا نہیں، ہر شناور کو نہیں ملتا طلع تم سے خراج، ہر سفینے کا محافظ ناخدا ہوتا نہیں، ہر بھکاری پا نہیں سکتا مقام خواجگی، ہر کس و ناکس کو تیرا غم عطا ہوتا نہیں، ہائے یہ بیگانگی اپنی نہیں مجھ کو خبر، ہائے یہ عالم کہ تو دل سے جدا ہوتا نہیں، بارہا دیکھا ہے ساغر راہ گزار عشق میں، کارواں کے ساتھ اکثر رہنما ہوتا نہیں۔ جب ساغر نے شاعری کا آغاز کیا تو شروع میں قلمی نام ناصر مجازی رکھا۔ 1947 میں ساغر نے 19 سال کی عمر میں پاکستان ہجرت کی۔ حکومت اس زمانے میں ہجرت کرنے والے بے گھر لوگوں کو معمولی ٹھکانے عطا کیا کرتی تھی۔ اس خوددار اور انا پرست انسان نے حکومت کی دی ہوئی امداد قبول کرنے کی بجائے کرائے کے کمرے میں رہنے کو ترجیح دی۔ سستے ہوٹل کے معمولی کمرے کا کرایہ بھی اکثر اوقات ان کی جیب سے باہر ہوتا۔ ساغر نے لاہور کی فلمی دنیا کو بھی اپنا فن عنایت کیا، جو لازوال نغمات میں ایک طویل مدت تک ڈھلتا رہا۔ ان کے دوست احباب میں امین گیلانی، ظہیر کاشمیری، احمد راہی، ساحر لدھیانوی، شاد، نریش کمار، لطیف گورداسپوری وغیرہ شامل تھے، جن کا ساغر بے حد ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ہفت روزہ تصویر سمیت کئی روزناموں اور ہفت وار پرچوں سے ساغر منسلک رہے۔ 1947 سے 1952 تک کا دور ساغر کا سنہرا دور تھا، لیکن 1952 میں کچھ ناہنجار دوست احباب نے پہلے تو مارفیا، بھنگ اور پھر چرس اور افیون کا عادی بنا ڈالا۔ ساغر کی بد نصیبی اور بدبختی یہ ہوئی کہ حالات پلٹا کھا گئے۔
جو ہفت روزہ ہاتھ میں تھا، وسائل کی کمی، دوستوں کے عدم تعاون اور نشے کی لت کی وجہ سے 5.25 روپے میں فروخت کرنا پڑ گیا۔ مسلسل ناکامیوں نے ساغر کو بد دل کر دیا۔ انہوں نے خود کو نشے میں ڈبو لیا۔ ساغر کی زندگی میں ہی مہدی حسن نے ان کی ایک غزل چراغ تو جلاؤ بڑا اندھیرا ہے گائی، جس کو بہت پذیرائی ملی۔ ایوب خان نے ان کی شاعری سے متاثر ہو کر انہیں ملاقات کے لیے بلاوا بھیجا، لیکن ساغر کی انا نے گوارا نہ کیا کہ انہیں حکومتی امداد دی جائے، سو اس بلاوے کو ٹھکراتے ہوئے جوابی پیغام میں یہ شعر بھجوا دیا: جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ میر تقی میر کے بعد ساغر صدیقی کو درد کا شاعر کہا جاتا ہے۔ درد نہ صرف ان کے قلبی اظہار کا ذریعہ بنا، بلکہ یہ درد ان کا باوفا ساتھی بھی بن گیا، جس نے ان کا ساتھ عمر بھر نہ چھوڑا۔ اگرچہ ہم جا رہے ہیں محفل سے نالائے دل فغار بن کر، اگرچہ ہم جا رہے ہیں محفل سے نالائے دل فغار بن کر، مگر یقین ہے کہ لوٹ آئیں گے نغمہ نو بہار بن کر۔ یہ کیا قیامت ہے کہ باغبانوں کے جن کی خاطر بہار آئی، وہی شگوفے کھٹک رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں خار بن کر۔ جہاں والے ہمارے گیتوں سے جائزہ لیں گے سسکیوں کا، جہان میں پھیل جائیں گے ہم بشر بشر کی پکار بن کر۔ بہار کی بد نصیب راتیں بلا رہی ہیں، چلے بھی آؤ کسی ستارے کا روپ لے کر، کسی دل کا قرار بن کر۔ تلاش منزل کے مرحلوں میں یہ حادثہ ایک عجیب دیکھا، فریب راہوں میں بیٹھ جاتا ہے صورت اعتبار بن کر۔ غرور مستی نے مار ڈالا وگرنہ ہم لوگ جی ہی لیتے، کسی کی آنکھوں کا نور ہو کر، کسی کے دل کا قرار بن کر۔ دیارے پیرے مغاں میں آ کر یہ ایک حقیقت کھلی ہے ساغر، خدا کی بستی میں رہنے والے تو لوٹ لیتے ہیں یار بن کر۔ ان کی کتابوں میں لوح جنوں، شیشہ دل، غم بہار، شب آگاہی، مقتل گل اور غزلیات کا مجموعہ کلیات ساغر شامل ہے۔ تراجم کلام باہو کا اردو ترجمہ اور سونی ماہیوال کا وہ ترجمہ بھی جو پورے شعری مجموعے کی شکل میں محفوظ نہ رہ سکا شامل ہے۔ ساغر سچے شاعر تھے، ان کی شاعری درد اور مفلسی کی تصویر تھی، انہیں ان کی معاشی بدحالی، نشے کی لت اور ادبی اجارہ داری لے ڈوبی۔ ان کے احساسات و جذبات مجروح ہوتے رہے اور وہ ہر غم کا مداوا نشے سے کرنے لگے اور اپنے زخموں کو سہلانے لگے۔ اے دل بے قرار چپ ہو جا، جا چکی ہے بہار چپ ہو جا، اب نہ آئیں گے روٹھنے والے دیدائے اشک بار چپ ہو جا، جا چکا ہے کاروان لالا و گل، اڑ رہا ہے غبار چپ ہو جا، چھوٹ جاتی ہے پھول سے خوشبو، روٹھ جاتے ہیں یار چپ ہو جا، ہم فقیروں کا اس زمانے میں کون ہے غم گسار چپ ہو جا، حادثوں کی نہ آنکھ کھل جائے حسرت سوگوار چپ ہو جا۔ ساغر کے آخری ایام بہت تکلیف میں گزرے۔ 19 جولائی 1974 کی ایک صبح ساغر صدیقی وفات پا گئے۔ شاعر کا بے جان وجود مال روڈ کی الفلاح بلڈنگ کے سامنے فٹ پاتھ پر پایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ساغر کا وجود بیماری سے نہیں بلکہ رات بھر پڑنے والی سردی سے اکڑ گیا تھا۔ ان کے چاہنے والوں نے انہیں میانی قبرستان میں دفن کر دیا۔ یاد رکھنا ہماری تربت کو، یاد رکھنا ہماری تربت کو، قرض ہے تم پہ 4 پھولوں کا، یہ جو دیوانے سے 2 4 نظر آتے ہیں، ان میں بھی کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیزار نظر آتے ہیں، دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو، مرگ امید کے آثار نظر آتے ہیں، میرے دامن میں شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر،
آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔